سورج غروب ہو رہا تھا۔ آسمان پر سرخی پھیل چکی تھی اور دور پہاڑوں کے دامن میں ایک خاموش ویران بستی نظر آ رہی تھی۔ یہ وہ بستی تھی جسے لوگ الفاجر بستی کہتے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ جو وہاں گیا تو واپس نہ آیا، اگر آیا تو بالکل بدلا ہوا۔ آج ایک مسافر جس کا نام سلمان تھا اسی بستی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سلمان ایک پڑھا لکھا مگر دنیا دار نوجوان تھا۔ نماز، دین، آخرت، یہ سب اس کے لیے بس کہانیاں تھیں۔ وہ ایک صحافی تھا، سچ کی تلاش میں رہتا تھا، اور آج اس نے فیصلہ کیا تھا کہ الفاجر بستی کے راز کو دنیا کے سامنے لائے گا۔ لوگوں نے روکا، بیٹا وہاں مت جاؤ، یہ بستی بددعا یافتہ ہے، مگر سلمان ہنس پڑا۔ جوں ہی سلمان بستی میں داخل ہوا اچانک ٹھنڈی ہو گئی۔ ٹوٹے ہوئے مکان، گری ہوئی مسجد، سوکھا کنواں، اور ہر طرف خاموشی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وقت یہاں رک گیا ہو۔ اچانک اسے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ ایک سفید داڑھی والا بوڑھا درویش ٹوٹے ستون کے پاس بیٹھا تھا۔ اس نے سلمان کو دیکھ کر کہا، کیا تم جانتے ہو یہ بستی کیوں الفاجر؟ سلمان نے کہا، اسی سوال کا جواب لینے آیا ہوں۔ درویش کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ درویش نے بتایا، یہ بستی کبھی خوشحال تھی، عدل، عبادت، رزق کی فراوانی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ ظلم عام ہو گیا، سود، فحاشی، ناپ تول میں کمی، مسجد ویران ہو گئی، حق کہنے والوں کو قتل کیا گیا۔ ایک نبی صفت بزرگ نے خبردار کیا تھا، اللہ کی طرف لوٹ آؤ، مگر لوگوں نے انکار کیا۔ ایک رات زمین لرزنے لگی، آسمان سے آگ برسی، چیخوں سے فضا بھر گئی۔ سورج 3 دن تک نہیں نکلا، پانی زہر بن گیا، اور یوں ایک رات میں پوری بستی الفاجر گئی۔ سلمان کانپنے لگا، اس کا غرور ٹوٹنے لگا۔ اس نے ویران مسجد میں داخل ہو کر پہلی بار سجدہ کیا، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اے اللہ، میں غافل تھا، مجھے معاف کر دے۔ صبح ہوئی، درویش غائب تھا، صرف ایک آواز گونجی، جو عبرت پکڑے وہ بچ گیا۔ سلمان واپس لوٹا، مگر اب وہ پرانا سلمان نہیں تھا۔ اس نے سچ لکھا، لوگوں کو خبردار کیا، اور خود اللہ کے قریب ہو گیا۔ الفاجر بستیاں صرف مٹی کی نہیں ہوتیں، دل بھی الفاجر جاتے ہیں۔ اگر ہم نے بھی نماز چھوڑ دی، ظلم کو معمول بنا لیا، توبہ کو ٹال دیا، تو انجام مختلف نہیں ہوگا۔ ابھی وقت ہے، اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔